الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم. بزرگان محترم، سامعین مکرم، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. دعا کریں گے. دعا سے پہلے کچھ باتیں قرآن پاک کی عظمت کے متعلق، اس کی شان کے متعلق ذکر کرنی ہے. قرآن پاک کو ہماری شان بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. وہ ذات اتنی بلند و بالا ہے، عظمتوں والی ہے، تو اس کا کلام بھی بلند و بالا ہے، عظمتوں والا ہے. اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس عظیم ذات نے یہ مقدس کلام ہمیں عطا فرمایا اور ہماری زبان پہ اس کو چڑھایا، آسان کیا. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے. یورپ میں مختلف قسم کے جیسے بین المذاہب، ہم آہنگی کے اعتبار سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ دنیا کے اندر مختلف مذہب ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. اب کون سا حق مذہب ہے؟ تو مختلف قسم کے مباحثے ہوتے ہیں. تو وہاں پر ایک بحث ہوئی. وہاں کی کسی ایک کمپنی نے، ویلفیئر کمپنی تھی، اس نے کہا کہ ہم ان مذاہب کا آپس میں مذاکرہ کراتے ہیں اور تاکہ یہ پتہ چلے کہ حق مذہب کون سا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے 3 مذہبوں کو دعوت دی: یہودی، عیسائی اور مسلمان. اس پر اعتراض ہوا کہ مذاہب تو دنیا میں اور بھی ہیں، آپ نے صرف 3 کو کیوں بلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف یہی 3 وہ مذہب ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آسمانی ہیں، ہم آفاقی ہیں. ان 3 کے علاوہ باقی آسمانی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. اس لیے ہم نے ان 3 کو بلایا ہے اور ان 3 میں ہی فیصلہ ہو جائے، جو حق پر ہے وہی حق پر ہے. اب وہاں پر 3 دانشور بیٹھ گئے، ایک مسلمانوں کا، ایک یہودیوں کا، ایک عیسائیوں کا، اور ادھر سے 2 جج ہیں. ججوں نے سوال کرنا ہے. تو جج نے ایک سوال کیا. سب سے پہلا سوال یہ کیا ان دانشوروں سے، یہ بتاؤ کہ آسمانی مذہب جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اپنے آپ کو منسوب قرار دیتے ہیں نبی سے. تو آپ سب بتائیں کہ آپ کی نسبت کس نبی سے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہماری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے. عیسائیوں نے کہا کہ ہماری نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے. مسلمانوں نے کہا کہ ہماری نسبت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس کے بعد جو جج کا سوال تھا، توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، بڑا دلچسپ. اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم تینوں اپنے مذہب کے بارے میں جو کہتے ہو، یہ بتاؤ کہ ان تینوں میں حق مذہب کون سا ہے؟ زندہ و جاوید اس زمانے کے اندر کون سا مذہب زندہ و جاوید ہے؟ اور یہ زمانہ یہ کس مذہب کا ہے؟ یہ دور کس مذہب کا ہے؟ عیسائیوں نے کہا کہ یہ عیسائیت کا دور ہے، عیسائیت کا زمانہ ہے. یہودیوں نے کہا کہ یہ یہودیت کا زمانہ ہے، یہودیت کا دور ہے.
مسلمان نے کہا کہ یہ مسلمان کا جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب ہے یہ اس کا زمانہ ہے، اس کا دور ہے. اب جو جج تھے وہ بھی پڑھے لکھے تھے. اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ہم آپ تینوں کا دعویٰ ایسے تسلیم نہیں کریں گے. دعویٰ تو سب کر رہے ہو کہ یہ حق مذہب بھی میرا ہے، یہ زمانہ بھی میرا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل دو. اور دلیل کیا پوچھی؟ کہا کہ یہ بتاؤ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اب ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، جج نے سوال کیا تینوں سے کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے، ظاہر ہے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے صداقت کے لیے، سچائی کے لیے معجزے دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے. جی حضرت داؤد کے معجزے، انبیاء کے معجزات آپ سنتے رہتے، انبیاء کو معجزے دیے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزے دیے گئے. تو جج نے یہ سوال کیا کہ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو نبی دنیا میں آئے اور اللہ نے ان کو معجزہ دیا، اگر ان کا معجزہ بھی نبی کے جانے کے بعد معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور بھی گزر گیا، اور جو نبی جس کو اللہ نے معجزہ دیا اور اس کا معجزہ آج بھی موجود ہے تو یہ دور بھی اسی کا ہے، زمانہ بھی اسی کا ہے. اب بتاؤ، سب سے پوچھا، یہودی بھی خاموش، عیسائی بھی خاموش، اس لیے کہ ایسی دلیل نہ یہودیوں کے پاس ہے نہ عیسائیوں کے پاس ہے. آپ بتائیے کہ اگر آج کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل جائے تو اس میں وہ تاثیر ہوگی؟ یہ بات تصویروں میں ہے نا کہ وہ عصا کہیں رکھا ہوا ہے فلاں یوٹیوب پہ ادھر ادھر، لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ ڈھونڈ نکالے. تو کیا اس عصا کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ معجزہ ہے؟ نہیں. آج اگر کسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کہیں سے مل جائے تو کیا وہ اسی طرح اڑے گا؟ نہیں. دونوں خاموش، یہودی بھی خاموش، عیسائی بھی خاموش. مسلمان نے قرآن دکھایا اور کہا کہ یہ ہے زندہ معجزہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا تھا. یہ کل بھی زندہ تھا، یہ آج بھی زندہ ہے. کل بھی اس کی تاثیر تھی، آج بھی اس کی تاثیر ہے. کل بھی یہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا، آج بھی یہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے. کل بھی یہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا تھا، آج بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے. کل بھی اس کے حافظ تھے، آج بھی اس کے حافظ ہے. کل بھی اس کے عالم تھے، آج بھی اس کے عالم ہے. کل بھی اس کی ایک آیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکا، آج بھی اس کے اندر کوئی اس کی کسی ایک آیت کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دور قرآن کا دور ہے، یہ دور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. یہ زمانہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ زمین، جی یہ فضا، یہ دن، یہ رات، یہ موسم، یہ بر اعظم، یہ سب کے سب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ایک اور بات سمجھیے، بڑے اچھے طریقے سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا اور یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ذہنوں میں آتا ہے کہ اب بات ہوتے نا شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ بھائی کوئی اور نبی کیوں نہیں آتا، ضرورت ہی نہیں تو کیوں آئے گا. جب کام جی پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا تو پھر ضرورت ہی نہیں. اس مثال سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے. کسی گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یہاں ہوتے ہیں نا، گلشن میں بھی تو ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے بازار میں آدمی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی 0 نمبر لباس چاہیے، 0 نمبر. اب وہ بچہ ہے تو 0 نمبر لباس دکان سے لے کے آئے گا، بچے کو پہنائے گا. اب وہ بچہ جب 5 سال کا ہو جائے گا تو پھر کیا جا کے بولے گا دکان والے کو کہ 5 سال کا بچہ ہے، اس کا لباس چاہیے. جب وہی بچہ 10 سال کا ہو جائے گا تو دکان والے کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ 10 سال کا بچہ ہے اور 10 سال والا لباس چاہیے. جب 15 سال کا ہو جائے گا تو 15 سال والا لباس وہ دکان سے لے کے آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا
کہ بچہ 15 سال کا ہو اور وہ 0 نمبر والا لباس اس کو پہنا سکے گا؟ نہیں. 5 سال کے بچے کو 10 سال والا. اسی طرح آپ چلتے چلیں آگے چلتے چلے، انسانی زندگی کے اندر ایک اس کی عمر کا وہ زمانہ ہوتا ہے جو اس کے جوبن کا ہوتا ہے، ابھار کا، اور وہ پھر جو اس کا سائز ہوتا ہے لباس کا پھر ہمیشہ وہی رہتا ہے، نہ وہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، بس پھر ہمیشہ وہی رہتا ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ اپنے جوبن پہ آ جائے، پھر اس کا لباس وہی ایک ہی لباس رہتا ہے، اس لباس میں پھر تبدیلی نہیں ہوتی. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو اس زمانے کے کائنات کے تقاضے کچھ اور تھے. 0 نمبر لباس، چھوٹا سا لباس، چند احکامات اس کی ضرورت تھی. پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے جی، تو کچھ لباس جو ہے تھوڑا سا اور بڑھ گیا زمانے کے تقاضوں کے مطابق. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے تو کائنات کچھ اور پھیل گئی، لوگوں کے تقاضے کچھ اور بڑھ گئے، تو اس کے مطابق جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لباس نصیب ہوا، یعنی لباس شریعت. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انبیاء علیہ السلام آتے گئے، زمانے کے تقاضے کے مطابق اللہ کی طرف سے لباس بھی عطا ہوتا گیا. لیکن جب یہ کائنات اپنے جوبن پہ پہنچی، جس میں نہ اب اضافہ ہونا تھا نہ کمی ہونی تھی، تو اس جوبن کے زمانے میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کو وہ شریعت دی، وہ دین دیا، وہ کتاب دی جی، جس میں نہ ذرہ برابر کمی ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے بعد کسی اور کی ضرورت ہو سکتی. ابھی آپ نے سنا نا سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں جی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو ایک آپ کی طرف نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. یہ کہا گیا کہ وہ من بعدک ہے یہاں؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا، آپ کے بعد کسی نے آنا ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے جوبن والا لباس دے دیا. یہ جوبن والا، یہ شریعت، یہ جوبن والا لباس ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی اب نہیں ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہی وہ لباس ہے یہ قرآن کا کہ اللہ کے نبی نے جن کو خود پہنایا. یہ لباس اللہ کے نبی نے جن کو خود پہنایا تو وہ صحابہ بن گئے، جس کے بارے میں کسی نے کیا کہا، درخشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ جن کو کل اونٹ چلانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، وہ دنیا کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہو گئے. کیوں؟ کہ قرآن کا لباس انہوں نے پہنا. اور لباس کس نے پہنایا؟ اللہ کے حبیب نے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک جگہ رک گئے، سامنے میدان ہے، دوپہر ہے، گرمی ہے، ساتھی حیران کہ یہاں پر کیوں رکے ہیں. تو فاروق اعظم ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یہ وہ میدان ہے جہاں میں لڑکپن میں ابتدائی عمر میں جانور چرانے آتا تھا. میرا باپ خطاب ناراض ہوتا تھا، سخت ناراض ہوتا تھا، مجھے ڈانٹتا تھا کہ مجھے کہتا تھا عمر تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتے، بڑے ہو کے تو کیا کرے گا. میرے جانور بھوکے گھر جایا کرتے تھے، ابا مجھے ڈانٹتا تھا. تو آج میں یہاں کھڑے ہو کے وہی منظر سوچ رہا ہوں کہ پہلے تو میری یہ کیفیت تھی، اور یہ قرآن کی برکت دیکھیں کہ آج اللہ نے مجھے کیا مقام عطا کیا. یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب نے
جن کو یہ قرآن خود پڑھایا خود سکھایا وہ صحابہ بن گئے. آج بھی جو قرآن یاد کرے گا وہ حافظ بنے گا، جو زیادہ پڑھے گا وہ قاری بنے گا، جو اس کے علوم سیکھے گا وہ عالم بنے گا، جو اس کے لیے محنت کرے گا زندگی بھر خدمت کرے گا غازی اور مجاہد بنے گا، اگر اس کی حفاظت کے لیے جان دے گا وہ شہید ہوگا. یہ عظمتوں والی کتاب، یہ اللہ نے یہ عظمتوں والی کتاب ہمیں دی. اور کس کے طفیل دی؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. میں تھوڑا سا آپ کو گرمانے کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کے حوالے سے کچھ تعلق آپ کو سناتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ابھی جو میں نے چند جملے کہے ہیں، جو دانشور نے فیصلہ کیا، کیا ہمارے دل پہ لگا یا نہیں لگا؟ یہ زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ میرے نبی کا زمانہ ہے. یہ زندہ و جاوید کتاب موجود ہے. اس لیے جو کسی نے کہا ہے قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا. آگے کہتا ہے موجوں کی روانی میں تلاطم میں بہر میں، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا. مسجد ہو کے محراب، منبر کے مصلی، ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا. قمر کہتا ہے یعنی چاند، قمر کہتا ہے پھر وہ انگلی دکھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا. ایک دفعہ درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ مزمل ہم پڑھتے ہیں نا، تو ایک عالم نے بڑا خوبصورت اس کا مفہوم بیان کیا. فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب کو خطاب کر کے، قم اللیل ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے محبوب قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص. اے محبوب آپ تو پوری رات کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، راتیں تھک جاتی ہیں، آپ نہیں تھکتے، آپ نہیں سوتے، قرآن پڑھتے رہتے ہیں. اس میں آپ کی خوشی ہے، آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ پوری رات قرآن پڑھتا رہوں، اللہ کا کلام پڑھتا رہوں. لیکن میری خوشی، اللہ فرماتے ہیں میری خوشی اسی میں ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ سو جایا کریں، پوری رات قرآن نہ پڑھیں، کچھ رات آپ سو جایا کریں، آپ آرام کریں. آپ آرام کریں گے تو میں خوش ہوں گا کہ میرا محبوب سویا ہوا ہے. اللہ کے پیارے حبیب قرآن پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جنات کی جماعت جنہوں نے تورات بھی سنی، جنہوں نے انجیل بھی سنی، لیکن ان کا دل نہیں بھرا، مطمئن نہیں ہوئے. تورات میں بھی تبدیلی ہو گئی، انجیل میں بھی تبدیلی ہو گئی. اے میرے محبوب ہم نے ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا. بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ. فرماتے ہم نے بھیجا جنات کی جماعت کو. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ. اور سورۃ الجن میں کیا فرمایا؟ إِنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. إِنَّا سَمِعْنَا قرآن عجبا. ہم نے سنا ہے کیا قرآن عجیب. قرآن تو ہے ہی عجیب. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے
کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ترجمہ نہیں آتا. حرمین شریفین میں آپ حضرات جاتے رہتے ہیں، دعا کریں اللہ پھر راستے کھول دے. وہاں آپ نے دیکھا نہیں عرب کس طرح قرآن سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ عظمتوں والا کلام، اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے. اور ہمارا مزاج کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہو. کاش کہ قرآن پاک کا معنی اور مفہوم ہم پڑھ لیں. تھوڑا سا قرآن پاک سے ہم خود پوچھتے ہیں، قرآن پاک سے قرآن پاک کا تعارف مختصر سا. آج اگر کوئی مل جائے نا جی تو ہم اس سے پہلے تعارف پوچھتے ہیں نا، بھائی آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے، کس نے بھیجا ہے. پوچھتے نہیں پوچھتے. تو ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں قرآن تیرا نام کیا ہے. قرآن کہتا ہے بل هو قرآن مجید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون. کہاں سے آئے ہو؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ. قرآن سے پوچھتے ہیں تم آئے کس لیے ہو؟ قرآن کہتا ہے ھدی للناس ھدی للمتقین. قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہیں بھیجا کس نے؟ تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین. تمہیں لانے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل به الروح الامین. کس ماہ مبارک میں تم نازل ہوئے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تم کن لمحات میں نازل ہوئے ہو، کن گھڑیوں میں آئے ہو، کس وقت میں آئے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں آیا ہوں، اور لیلۃ القدر بھی کیسی؟ خیر من الف شہر. قرآن پاک سے ہم پوچھتے ہیں قرآن تو کس پر نازل ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد وهو الحق. یہ قرآن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اور یہ قرآن حق ہے اور یہ قرآن سچ ہے. تو قرآن پاک اپنا تعارف خود اب کراتا ہے، بتاتا ہے. ہم ذرا قرآن کے قریب تو ہو جائے نا. ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ورنہ قرآن تو ایسی کتاب ہے، کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو دنیا کے اندر رفعت، عروج اور ترقی عطا فرماتے ہیں، اور بعضوں کو ذلیل اور پست کرتے ہیں. دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہیے، عروج چاہیے، رفعت چاہیے تو قرآن کے دامن کو پکڑنا پڑے گا. اگر قرآن کو پسے کچھ ڈال دیں گے تو بس سب کچھ چلا جائے گا. حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمہ اللہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں گزرے ہیں. یہ واقعہ ذرا توجہ سے سنیے گا. آج ہمارے یہاں ہے نا، ہم اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف نہیں کرتے. اگر آپ شوق سے سن رہے ہیں تو میں دو عالموں کا تذکرہ سنا دوں. دونوں پالن پور کے ہیں. ایک ہے مولانا عمر پالن پوری صاحب اور دوسرے ہے مولانا سعید احمد پالن پوری صاحب. نام تو دونوں کا ہی آپ نے سنا ہوگا. دونوں بڑے کمال کے لوگ گزرے. مولانا عمر پالن پوری صاحب چھوٹے بچے ہیں. ان کی خالہ رہتی ہے بمبئی میں. خود رہتے ہیں، والدہ رہتی ہے پالن پور میں. پالن پور چھوٹا سا علاقہ اس وقت تھا. تو تعلیم کے لیے خالہ اپنے ساتھ لے کر چلی گئی بمبئی میں. وہاں ایک مشنری اسکول میں ان کو داخل کر دیا.
2 سال مولانا نے پڑھا. جب 2 سال پڑھا رزلٹ آیا تو خالہ کو بلایا اسکول والوں نے اور انہوں نے کہا کہ پورے اسکول کے اندر سب سے ذہین بچہ یہی ہے, سب سے ہوشیار بچہ یہی ہے. اب ہم نے یہ طے کیا ہے اسکول کی انتظامیہ نے, یہ بچہ جب تک گریجویٹ نہیں ہوتا اس کا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے. اب آپ بتائیں 2 جماعت اس نے پڑھی ہوں, آگے 13 سال مزید پڑھنے پڑتے ہیں نا, اب اس کا خرچہ اسکول انتظامیہ نے کہا ہم اٹھائیں گے. خالہ بڑی خوش ہو گئی, بڑی خوش ہو گئی. چھٹیاں ہوئی تو اپنے بھانجے کو لے کے اپنی بہن کے گھر گئی پالن پور اور کہا بہن تجھے خوشخبری سناتی ہوں. کہا سناؤ. کہا کہ تمہارے بچے کا اتنا اچھا رزلٹ آیا, پورے اسکول میں واہ واہ ہوئی, بڑی تعریف ہوئی, بڑا ذہین ہے, بڑا ہوشیار ہے, وہ دیہات میں رہنے والی. اچھا میرے بیٹے کی تعریف ہوئی, میرا بیٹا بڑا ذہین ہے, میرا بیٹا بڑا ہوشیار ہے. اچھا تو پھر میں اپنے ذہین بچے کو دینی تعلیم دوں گی, دنیاوی تعلیم نہیں دوں گی. اب وہ جو خالہ ہے وہ پریشان, میں نے کیوں بول دیا, میں نے بچے کا مستقبل خراب کر دیا. میں بتاتی نہیں اس کو, پڑھ لیتا, خاندان کا نام روشن کرتا, اچھی جاب مل جاتی, نوکری, تنخواہ, ساری چیزیں. میں نے تو بڑی غلطی کی, اس کی والدہ کو یہ بتا دیا. وہ افسوس کر رہی ہے, لیکن ہوا کیا کہ وہی بچہ بعد میں مدرسے میں داخل ہوتا ہے, چھوٹے مدرسے میں, بعد میں پھر دارالعلوم دیوبند میں آتے ہیں. تو ایک دفعہ باہر چکر لگا رہے تھے تو ایک مجذوب ٹائپ کا اللہ والا ایک بندہ, وہ اس نے پوچھا کہ مولانا سے کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہو, آپ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں علم دین حاصل کرتا ہوں. تو مجذوب نے کہا کہ دیکھو قرآن کی تلاوت خوب کیا کرو اور قرآن میں تدبر کیا کرو, اللہ تمہاری زبان کھول دے گا. اس اللہ والے نے حضرت سے کہا کہ قرآن کی تلاوت خوب کیا کرو اور اس میں تدبر کیا کرو, جی اللہ تمہاری زبان کھول دے گا. خیر یہ جو جن حضرات نے ان کے بالمشافہہ بیان سننے والے یہاں بیٹھے ہوں گے, میں نے خود بھی حضرت مولانا کے بیانات اپنے بچپن میں سنے ہیں, مدنی مسجد میں بھی سنے ہیں. مولانا کس طرح بیان کیا کرتے عمر پالن پوری صاحب, یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ سنا کریں. ان کے بیان میں زیادہ تر قرآن ہی ہوتا تھا, قرآن کی آیتیں. اچھا جب یہ گھر جاتے تھے تو والدہ جو ہے نا, والدہ ان کی, وہ پورے دن کی رپورٹ لیتی تھی. جب بھی گھر جاتے نا پڑھائی کی, کیا پڑھا بیٹے, حالانکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن پوچھتی ضرور تھی کیا پڑھا, استاد نے کیا پڑھایا. جی جمعرات کو انجمن ہوتی تھی, ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. انجمن میں تقریر سکھاتے ہیں, تقریر, بیان 2 منٹ 4 منٹ. تو والدہ نے پوچھا بیٹا آج کیا پڑھا, تو کہا پڑھا نہیں, انجمن ہوئی تھی. ماں نے پوچھا انجمن کیا ہوتی ہے, کہا انجمن میں تقریر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے تقریر, کہا کچھ طلبہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ساتھی کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے. اچھا تو تم نے تقریر کی مجھے سناؤ. ماں کیا کہہ رہی ہے, جو تقریر تم نے وہاں کی تھی مجھے سناؤ. اب ماں اکیلی ہے, وہ سن رہی ہے, اور حضرت مولانا سنا رہے. اس وقت مولانا نہیں ہے, بچہ ہے, طالب علم ہے. جب سنائی تقریر, ماں کی دعا دیکھیں کیا ہوتی ہے. ماں نے کیا کہا بیٹے سے, بیٹا یہ محنت کرتے رہنا, یہ تقریریں کرتے رہنا, ایک وقت آئے گا, آج تو میں اکیلی تیرا بیان سن رہی ہوں, ایک وقت آئے گا 4 لاکھ لوگ تیرا بیان سنا کریں گے. اور پھر وہ دنیا نے دیکھا نا, 4 لاکھ تو میں کم آپ کو وہ کیا کہتے ہیں تعداد بتا رہا ہوں, اس سے بڑے بڑے مجمع ان کے بیان میں ہوتے تھے. حضرت مولانا کے بیان میں وہ کیا تھا, یہ قرآن کی برکت. دوسرا قصہ مولانا سید احمد پالن پوری صاحب کا بھی سنا دیتا ہوں. اچھا یہ بھی پالن پور کے تھے. شروع میں ان کو سبق یاد نہیں, وہ تو بڑے ذہین تھے نا, ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا. یہ کچھ تو زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, شارٹ کٹ بتاتا ہوں. ان کا ایک ساتھی تھا رابعہ میں, تو رابعہ میں کچھ پڑھنا انہوں نے شروع کیا, اپنے ساتھی کے ساتھ تکرار کر کے, فلاں کر کے. پھر اللہ نے ان کو مقام کیا دیا, دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے, صدر مدرس. جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, ان کے خاندان میں خواتین بھی حافظہ بہت ہوتی ہیں, حافظات. تو مولانا سید احمد پالن پوری صاحب کی جب شادی ہوئی
اپنی اہلیہ کو حفظ حضرت نے خود کرایا، اپنی اہلیہ کو، مولانا سید پارپوری صاحب، اور ان کے اپنے بچے درجن سے بھی زیادہ، ان سب کو بھی قرآن پاک حفظ انہوں نے خود کرایا۔ ہمارے استاد محترم ہیں حضرت مولانا عبدالرؤف غزنوی صاحب بھی موجود ہے، یہ جو طوبہ مسجد ہے، گول مسجد ڈیفنس والی، اس میں نماز پڑھاتے ہیں، یہ وہاں پڑھتے تھے دیوبند میں، دورہ حدیث انہوں نے جب کر لیا، آواز اچھی تھی، نماز پڑھاتے تھے وہاں دیوبند کی مسجد میں، حافظ نہیں تھے۔ استاد نے یہی مولانا سید احمد صاحب پارپوری صاحب نے ان سے کہا کہ بیٹا یعنی تھوڑا صبح وقت دے دیا کرو، تھوڑا سا وقت، زیادہ بھی نہیں، سبق دیتے تھے، 1 سال میں حفظ کرا دی۔ حالانکہ باقی معمولات سارے چل رہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ذوق اور شوق کی بات ہے۔ اگر آج ہم اپنے اندر قرآن پاک کا ذوق پیدا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی ذوق نصیب فرمائے گا۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ، یہی رمضان کا مہینہ تھا، ایک قاری صاحب ان کے پاس آئے ملنے کے لیے، رات کا وقت تھا، تو باتیں شروع ہوئیں۔ حضرت نے کہا قاری صاحب سے کہ باتیں کرتے رہیں گے کیا، قرآن سنو۔ قاری صاحب کھڑے ہو گئے، اور پیچھے سننے والا کون ہے؟ سید محمد یوسف البنوری الحسینی، سادات میں سے۔ جی وہ 2 رکعت کے اندر، اس نے 2 رکعت کے اندر قاری صاحب نے ان کو پورا قرآن سنایا، پورا قرآن۔ ہم تو رمضانی حافظ ہیں نا، اللہ ہمیں بھی ویسا حافظ بنائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کے والد محترم جو تھے مولانا محمد یحییٰ صاحب، حافظ الحدیث بھی تھے وہ، اور قرآن کے ایسے پختہ حافظ۔ وہ تو مختلف جگہوں پہ قرآن سناتے تھے نا، تو ان کا ایک معمول تھا اپنی والدہ کے ہاں اپنے گھر میں آنے کا، 3 راتوں کے لیے وہاں جاتے تھے، اور 3 رات میں قرآن سناتے تھے ان کو، 10 پارے، نہ ایک غلطی نہ ایک اٹکن۔ خود حضرت مولانا زکریا صاحب نے جب قرآن حفظ کیا نا، تو ان کے والد صاحب ان کو کیا کہتے تھے؟ بیٹا فجر کے بعد سے قرآن پڑھنا شروع کرو، شروع سے سورہ فاتحہ سے، جب ختم ہو جائے نا تو تیری چھٹی، جب پورا ہو جائے تیری چھٹی۔ تو وہ پڑھتے تھے دوپہر تک، کبھی پورا ہو جاتا تھا، پھر ان کی چھٹی ہو جاتی۔ تو ایسے قصے بہت ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ صرف ہم رمضان میں نا قرآن کی نسبت سے بیٹھتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی جی آپ تھوڑی محنت کر لیا کریں قرآن پاک کے تذکرے کے لیے، ہمیں آمادہ کریں، ہمیں ترغیب دیں، آپ کچھ سنائیں نا قرآن کے بارے میں، قرآن ہم سیکھیں، قرآن ہم پڑھیں، اللہ کے کلام کے قریب آ جائیں، انشاءاللہ العزیز یہ دنیا کی زندگی بھی جنت بن جائے گی۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے اس پورے علاقے کو قرآن پاک کے انوارات سے جی مزین فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، ولا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعري ولا أرض ما في قعري۔ اللهم اجعل خير أيامي يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أيامي يوم نلقاك۔ اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت،
نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین. یہاں پہ وہ لوگ بھی موجود ہیں یا ارحم الراحمین جن کی داڑھیاں ایمان میں سفید ہو گئیں. یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین. بچے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں. یا اکرم الاکرمین، آپ کے گھر میں ہم سب جمع ہیں، مبارک موقع ہے. یا اکرم الاکرمین، ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جب قرآن پاک ختم فرماتے تھے اپنے گھر والوں کو جمع فرماتے اور دعا کیا کرتے تھے. اے ہمارے مولا، اس موقع پہ آپ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یا اکرم الاکرمین، ہم نے ہاتھ اس لیے پھیلائے ہوئے ہیں، آپ سے مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، ایک میدان میں بیک وقت اگر کھرو انسان بھی جمع ہو جائے اور ایک ہی آن کے اندر ایک ہی لمحے میں ہر ایک الگ الگ خواہش، اپنی الگ الگ درخواست آپ کی بارگاہ میں پیش کرے تو آپ کے لیے بیک وقت ان سب کی درخواستوں کو سننا اور پورا کرنا کوئی مشکل نہیں، اور نہ ہی پورا کرنے سے آپ کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی ہوتی ہے. اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، آج ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ کا مقدس کلام یہاں پہ پڑھا گیا. اے ہمارے مولا، آپ کا مقدس کلام سنا گیا. ہم ناقص ہیں، ہم کوتاہ ہیں. آپ کی شان تو بڑی عظیم شان ہے، آپ کا مقام تو بڑا عظیم ہے، آپ کا کلام بھی عالی شان ہے. ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اے ہمارے مولا، جو کوتا
بہاریں نصیب فرما، اپنا مقدس کلام پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما، یہ محض آپ کے فضل و کرم سے ہی یا اکرم الاکرمین آپ ہی کی توفیق سے ہی ہمیں یہ نعمتیں میسر ہوئی ہیں۔ اے ہمارے مولا ہمیں یہ نعمتیں بار بار نصیب فرما، مرتے دم تک قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما، قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا، قرآن پاک کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرآن پاک کو ہماری زندگی کا منشور بنا، قرآن پاک کو ہمارا قائد بنا، قرآن پاک کو ہمارا رہبر بنا یا اکرم الاکرمین۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں، قبر میں جب ہوں، قبر کی تاریکی میں اس قرآن پاک کو ہمارے لیے روشنی کا فانوس بنا یا اکرم الاکرمین، اس مقدس کلام کو قبر میں ہمارا انیس بنا، ہمارا غمخوار بنا، ہمارا دوست اور ساتھی بنا یا اکرم الاکرمین۔ جب قبر سے ہم اٹھیں میدان معاشر ہو، اے ہمارے مولا اس وقت جب آپ کی طرف سے یہ صدا لگائی جائے، قرآن پاک پڑھنے والوں سے کہا جائے ہمیں بھی اس جماعت میں شامل کر لینا، جب آپ کی طرف سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پاک پڑھتے جاؤ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ۔ اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، ہمیں قرآن پاک کے علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اس قرآن پاک کی برکت سے ہماری کچھ حاجتیں ہیں، اے ہمارے مولا آپ اگر پوری فرما لیں گے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اے ہمارے مولا ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ اے ہمارے مولا وہ ہماری خواہش یہ ہے ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما، اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، رضی اللہ عنہم میں سے ہمیں شامل فرما یا اکرم الاکرمین۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا، سچا غلام بنا یا اکرم الاکرمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا۔ آج آپ نے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، کل اگر آپ ایک کرم کر لیں، مہربانی فرما لیں ہمارے اوپر کہ یہ مجمع جو آج یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کل ہم سب اکٹھے یا اکرم الاکرمین آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس ہم سب جمع ہوں اور وہاں کا حوض کوثر ہمیں نصیب فرما۔ جس طرح آپ نے ہم سب کو یہاں پہ جمع فرمایا، ہمیں اپنا قرآن ہم سے پڑھوایا اور سنوایا، اے ہمارے مولا کل جنت میں اس مقام میں بھی ہم سب کو جمع فرما جہاں آپ کی طرف سے یہ نعمتیں نصیب ہوں گی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اے میرے مولا ہم سب کو شراب طہور نصیب فرما۔ اے ہمارے مولا ہمیں اپنے دیدار کی لذت نصیب فرما، دیدار کا شوق نصیب فرما، دیدار کا شوق نصیب فرما، دیدار کی لذت نصیب فرما۔ اے ہمارے مولا ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔
اے ہمارے مولا ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں رہنے والے جب چاہیں گے آپ کا دیدار کر لیا کریں گے۔ اے ہمارے مولا جب آپ نے اس مقدس کلام میں فردوس کے بارے میں آیتیں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں فردوس نصیب فرما یا اکرم الاکرمین۔ اب اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا شوق نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کے پڑوس کا شوق نصیب فرما۔ اے ہمارے مولا یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے۔ ہمارے کتنے دوست احباب تھے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آج یہاں پر نہیں ہیں، وہ قبر کی آغوش میں ہیں، کل کو ہم بھی قبر کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ اے ہمارے مولا یہ تو عارضی زندگی ہے اور یہ فراق بھی عارضی فراق ہے۔ ہمارے کتنے مشائخ اساتذہ ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہمیں داغ مفارقت دے گئے، جدائی کا غم دے گئے، لیکن یہ جدائی عارضی ہے، یہ فراق عارضی ہے۔ اے ہمارے مولا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کا وصال نصیب فرما، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کا وصال نصیب فرما۔ آپ کے پیارے حبیب نے اپنے پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، معاذ لگتا تو یہی ہے کہ اب اس کے بعد تم یا تو میری مسجد کے پاس سے گزرو گے یا میری قبر کے پاس سے گزرو گے، میری قبر کے پاس سے گزرو گے، میری مسجد کے پاس سے گزرو گے۔ لگتا یہی ہے کہ اب ملاقات اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ بھی رو رہے ہیں۔ یہ رونا کس چیز کا ہے کہ وہ ہستی جس کی خاطر ساری قربانیاں دی، اس کا فراق برداشت کرنا کتنا مشکل، لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے تسلی دے دی اور بتلا دیا کہ کل قیامت کے دن جو بھی متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، جس علاقے کے رہنے والے ہوں گے، جس زمانے کے ہوں گے، جہاں کے بھی ہوں گے، لیکن ہوں گے متقی اور پرہیزگار، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوں گے، میری رفاقت ان کو نصیب ہوگی۔ ہمارا پیارا حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کے چلے گئے کہ اگر تقوی کی زندگی بسر کرو گے تو کل میرا ساتھ نصیب ہوگا، میرا پڑوس نصیب ہوگا، میری رفاقت نصیب ہوگی۔ اے ہمارے مولا ہمیں اپنے پیارے حبیب کی رفاقت چاہیے، اپنے پیارے حبیب کا پڑوس چاہیے۔ یا اکرم الاکرمین اس کا ہمیں شوق نصیب فرما۔ اے ہمارے مولا آخرت کی فکر نصیب فرما۔ ہمارے جو دوست احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبور کو باغیچہ جنت بنا۔ اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، آپ تو جانتے ہیں یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے والدین میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ایک نہیں۔ یا اکرم الاکرمین ان کی قبور کو باغیچہ جنت بنا۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے مولا ہمیں علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء امت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، صالحین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، بروں کی صحبت سے محفوظ فرما، اشرار کی صحبت سے محفوظ فرما۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین مساجد کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین حرمین کو دوبارہ بارونق بنا، حرمین میں ہماری حاضری کو آسان بنا۔ یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین
بڑی ہی حسرت ہے، ہمیں بیت اللہ کے طواف کی توفیق عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین صفا مروہ کی صحیح نصیب فرما، صحت اور تندرستی کے ساتھ۔ یا اکرم الاکرمین اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں جانے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کے روزے پہ سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما، ریاض الجنہ میں عبادت کا شوق نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اکرم الاکرمین حرمین کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کو دوبارہ پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے آباد فرما، قرآن کے نور سے آباد فرما، قرآن کی تلاوت سے آباد فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی دینی مراکز ہیں، دینی مدارس ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین انہیں ترقی نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین انہیں ترقی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما، ہر طرح کے افتراق سے محفوظ فرما، انتشار سے محفوظ فرما، الفت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین دل کے بغض اور دل سے بغض اور کینے کو نکال دے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی محبت دل میں بٹھا دے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی محبت دل میں بٹھا دے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، حاسدین کے حسد سے یا اکرم الاکرمین محفوظ فرما۔ یا اکرم الاکرمین ہر طرح کے فطروں سے، آزمائش سے، وبا سے، امتحانات سے، بیماریوں سے، حوادث سے ہم سب کی حفاظت فرما، صحت اور تندرستی والی زندگی نصیب فرما۔ اے ہمارے مولا اس مسجد کو بھی آباد فرما، تمام مساجد کو آباد فرما، قرآن کے نور سے آباد فرما، احادیث کے نور سے آباد فرما، علمی حلقوں سے آباد فرما، قرآن کے حلقوں سے آباد فرما، ذکر کے حلقوں سے آباد فرما، علوم نبوت کے حلقوں سے آباد فرما، دعوت کے حلقوں سے آباد فرما۔ ہم سب کی مساجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا۔ یا اکرم الاکرمین ہمیں دین کا غازی بنا، دین کا شوق نصیب فرما، دین کی خدمت کا شوق نصیب فرما، دین کا علم نصیب فرما۔ جو بقیہ زندگی ہے یا اکرم الاکرمین اسے قرآن پاک کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب کے نبی کی سنت کی اشاعت کے لیے یا ارحم الراحمین وقف فرما۔ یا ارحم الراحمین اس مسجد کی جو حضرات خدمت کر رہے ہیں یا اکرم الاکرمین ان کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اکرم الاکرمین جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی یا اکرم الاکرمین ان کے نام سے بھی آپ واقف ہیں، ان کے کام سے بھی واقف ہیں، یا اکرم الاکرمین اس کا انہیں اچھا بدلہ نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان کے قبور کو باغیچہ جنت بنا، جو موجود ہیں یا اکرم الاکرمین انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ مزید خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ آپ تو عالم الغیب والشہادہ ہیں، ہم سب کی جائز حاجات سے بخوبی واقف ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اکرم الاکرمین ان سب کی جائز حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل نصیب فرما، تمام عالم اسلام پہ خصوصی فضل فرما، ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے تعصبات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اس ملک کو ایمانی، روحانی، معاشی
خوشحالی نصیب فرما، مہنگائی اور بے روزگاری سے اس کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں کو رزق حلال نصیب فرما، ہر طرح کے دھوکے سے، فریب سے، فراڈ سے، کرپشن سے یا ارحم الراحمین ہمارے اس ملک کو محفوظ فرما، یہاں عدل و انصاف کا بول بالا فرما، ہر ایک کو دوسرے کا خیر خواہ بنا، ہر ایک کو دوسرے کا خیر خواہ بنا، یا اکرم الاکرمین انسان ہے ہی کمزور، یا ارحم الراحمین اس کو تو تکبر اس کے لائق ہی نہیں ہے، تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے یہ کسی کام کے لائق نہیں رہتا، اے ہمارے مولا ہم سب کو تواضع نصیب فرما، عاجزی نصیب فرما، انکساری والی زندگی نصیب فرما، عبدیت والی زندگی نصیب فرما، بندگی نصیب فرما، ہر طرح کے غرور سے، تکبر سے، ہر طرح کی بد اخلاقی سے ہمیں محفوظ فرما، یا اکرم الاکرمین غیبت سے محفوظ فرما، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین اس طرح کی جتنی بھی یا ارحم الراحمین گناہ کی چیزیں ہیں یا ارحم الراحمین سب سے ہمیں محفوظ فرما۔